آن ہے اور اس کو بھی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اس موقع پر آج یکم رمضان المبارک سب سے پہلے، سب سے بڑی، سب سے اہم جو کیفیت، جو تصور، جو جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، عافیت سے، جسم و جان دماغ کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور رمضان میں، اپنی زندگی کے ایک اور رمضان میں اللہ نے داخل فرما دیا ہے نا. اور ایک بہت بڑی اللہ نے اپرچونٹی، موقع ہمیں عطا کر دیا ہے جو ہمارے پاس ہے. اب ہم اس کو کس طریقے سے کیش کرتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہے نا. ایک بہت بڑی اللہ نے اپنی نعمتوں کے، رحمتوں کے بازار میں، یہ کہہ دیں یا سیزن میں، اللہ رب العزت نے ہم کو شامل کر دیا ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم نے ایمان کے ساتھ صبح کی، روزے کے ساتھ ہم نے سحری کے ساتھ دن کا آغاز کیا، ہمارے جسم و جان کے اندر سلامتی ہے. تو اس چیز پر اللہ کا جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے، دل سے شکر ادا کریں گے، اور اللہ رب العزت سے جتنا اس کے سامنے اپنی اس کی اس شکر کا مطلب اس کے قدردان بنیں گے، اتنا اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک کی نعمتوں، روحانی نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے. اور اگر کسی ایک چیز کو سب سے بہترین کرنا ہو ایک ایمان والے کے لیے، معیار ایک ہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو میں اس رمضان کو کیسے گزاروں؟ میرے پاس اس کا کوئی دوسرا جواب ہے ہی نہیں سوائے اس کے جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے ہے نا. میں اس رمضان کو یوٹیلائز کیسے کروں، کیش کیسے کروں، اس اپورچونیٹی کو استعمال کیسے کروں، اس کا کوئی دوسرا جواب ہو ہی نہیں سکتا ہے جو بہترین جواب ہو، جو صحیح جواب ہو، سوائے اس کے جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحبت یافتہ، تربیت یافتہ صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین جس طرح کرتے تھے ہے نا. تو آج ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. ہاں، ایک اور بہت بڑا بیریئر آ سکتا ہے اس کے راستے میں کہ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے، صحابہ کیسے گزارتے تھے، سلف صالحین کیسے گزارتے تھے، کیا کن چیزوں کو ترجیح ہونی چاہیے، کیا اعمال کرنے چاہیے، کس طریقے سے وقت کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن اس راستے میں سمجھنے کے باوجود، علم کے باوجود، شوق کے باوجود، محبت کے باوجود، اس راستے میں بہت بڑا رکاوٹ یا بہت بڑا جو بیریئر آ سکتا ہے میرے لیے، وہ یہ آ سکتا ہے کہ یار میری کچھ عادتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے کرنے نہیں دے رہی ہے نا. اب پورا سال ہم سب کمزور ہیں، اور ہم سب کی کمزوری زندگی کے مختلف حصوں میں ظاہر ہوتی ہے، کہیں مزاج کی، کہیں دماغ کی، کہیں اعمال کی، کہیں جسم کی، اللہ حفاظت فرمائے، کبھی ایمان کی کچھ کمزوری ہوتی ہے، ہمت کی کمزوری ہوتی ہے. تو وہ اس کے نتیجے میں ہم ایک بہترین ایمان والے کی جو مثالی زندگی ہے اس سے ہٹ کر ہم کچھ لائف اسٹائل یا عادتیں یا رویے اختیار کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر جب وہ ہماری عادتوں میں اور رویوں میں مطلب وہ پکے اور ڈھل جاتے ہیں وہ ساری باتیں، تو اب رمضان المبارک میں بھی اس کو چھوڑنا یا تو بہت مشکل ہوتا ہے یا ہمارے لیے بہت زیادہ یعنی تکلیف دہ ہوتا ہے نا. تو ہمارے آج کے دو ہی حصے ہیں. پہلا حصہ جس میں سے کافی باتیں ہم اس سے پہلے سیشن میں بھی جو رمضان سیریز کے کور کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے، وہی میرے لیے ہے. اب اس طریقے سے آنے کے لیے ایک بہت بڑے میرے راستے میں رکاوٹ یہ ہے کہ میں اپنی جو بری عادتیں ہیں، میں اپنے جو بری روٹین ہیں، میں اس کو کیسے ختم کروں. اور اس رمضان المبارک میں اگر کوئی نئی اچھی عادتیں ڈالنا چاہتا ہوں تو میں اس کو کس طرح کروں. اس کا ایک کامن سینس ہے، ایک جو ہم سب جانتے ہیں عادتوں کے بارے میں، کچھ اس کے فریم ورک ہیں، ہم اس پہ ہر سال بات کرتے بھی رہتے ہیں.
تو میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں ان تمام چیزوں کو ہم جامعیت کے ساتھ اور سہولت اور اختصار و آسانی کے ساتھ کور کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارتے تھے، ہم سب کو معلوم ہے، ہم برکت کے لیے، اپنا شوق بڑھانے کے لیے ان میں چند چیزوں کو ہم دوبارہ ریکال کر لیتے ہیں۔ البتہ اس سوال سے آغاز کریں گے، کیسے گزاریں گے؟ بد دعا نہیں ہے، ایک پاسبل تو ہے نا، ایکسرسائز ہے، ایکٹیویٹی ہے کہ فرض کر لیں فیضان بھائی آخر رمضان عید قبر میں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ آپ سب ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ اللہ پاک اپنے والدین بیوی بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ فرض کریں، ممکن تو ہے نا بھائی؟ چلیں میں اپنے لیے، میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی عید قبر میں کنفرم ہو گیا، کسی نے مجھے بتا دیا، ممکن تو نہیں ہے لیکن کوئی صورت ایسی ہو گئی کنفرم، اب یہ رمضان کیسے گزاروں گا میں؟ 30 دن کا اور فیس بک انسٹاگرام اس کا کیا ہوگا؟ ٹک ٹاک عمرہ مدینے کی موت ہیں، پھر بھی اسٹیٹس ڈالیں گے؟ ابھی مشکل ہے مصطفیٰ بھائی، اب مشکل ہے کوئی ڈالے اسٹیٹس۔ اب ایک عام روٹین کی لائف میں جو چلتا ہے وہ سوچے نا کہ سحری کے بعد فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے میں سستی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور عصر سے مغرب جب بھوک پریشان کر رہی ہے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو زیادہ تلاوت میں کرنے کو ترجیح دوں گا یا میں کوئی سوشل اپلیکیشن پر کوئی مواد کنزیوم کرنے کو ترجیح دوں گا؟ ہے نا؟ بہت سارے لوگوں سے میری بنتی نہیں تھی، ہے نا؟ ہاں، اس دفعہ بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ عید پہ ان کے گھر تو جانا ہی نہیں ہے، یا افطاری تو بھجوانی ہی نہیں ہے۔ ہاں وصیت تو کروں گا نا اپنے بیوی بچوں کو کہ تم نے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، تو کیا وصیت کروں گا؟ سالوں کا شکل بھی ان کی نہیں دیکھنی ہے، بالکل رکھنا ہی نہیں میرے بات بھی ان سے، ایسی کوئی بات بولوں گا قطع تعلق والی، ناراضگی والی؟ کیا بولوں گا بھائی؟ میں معافی مانگوں گا، اگر دیکھو مجھے موقع نہیں ملے نا تو تم لوگ میری طرف سے معافی مانگ لینا، بھلے وہ جتنا کچھ بھی بول دینا بھائی ہمارے باپ کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے شوہر کو بس معاف کر دو آپ۔ تو دیکھیں زندگی کو دیکھنے کا جو ہمارا زاویہ ہے نا، جو لینس ہے، یہ تبدیل ہو جاتا ہے، فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم کس اینگل سے زندگی کو دیکھ رہے ہیں، کس پرسیپشن سے، جس تصور سے، جو آنکھوں پہ میں نے لگائے نا، مطلب جو بھی لینس ہے، اگر یہ بلو ہوگا، گرین ہوگا، ویسی مجھے دنیا نظر آئے گی، ویسے ہی میں فیصلے کروں گا۔ تو یہ جو ہم سے ہمارے دین نے مطالبہ کیا ہے کہ بھائی اپنی موت کے بارے میں تمہارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور تمہیں نہیں پتہ کہ تم کب اللہ کے پاس تمہیں بلا لیا جائے۔ تو اس رمضان المبارک کو اگر ہم نے قیمتی بنانا ہے تو یقین جانیں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں پش کر سکتی ہے نا، موٹیویٹ کر سکتی ہے، وہ وہی چیز ہے جس کی ہم ابھی مشق کر رہے ہیں کہ یار نہیں ملے گا اس کے بعد کا رمضان، بس یہ آخری رمضان ہے میری زندگی کا۔ یہی چیز ہے، یہی موٹیویشن ہے جو فجر کی نماز سے پہلے سونے نہیں دے گی، تراویح کے بغیر وقت ضائع کرنے نہیں دے گی۔ ورنہ آسان کام نہیں ہے کہ بھائی 1.5 گھنٹے کی تراویح کے لیے کھڑے ہوں، 1 گھنٹے کی تراویح کے لیے روزہ رکھنے کے بعد کھڑے ہونا واقعی میں مشکل کام ہے، خاص طور پہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے اور مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی لائف اسٹائل اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ
ہمارے لیے نفس کے تقاضوں کو دبانا مشکل ہو گیا ہے نا. تو وہ چیز جو آپ کو ابھارے گی وہ یہ ابھارے گی کہ یار یہ فائنل چانس ہے, یہ آخری موقع ہے, مجھے نہیں پتا کہ اگلا رمضان مجھے ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے, یہ میری زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے اگر میں رمضان گزاروں گا تو میں بہتر سے بہتر اس کو بہتر سے بہتر دی بیسٹ, یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان یہ گزر جائے. ہم دلوں سے, ہم جس طرح زبان سے دعا کرتے ہیں تو جسموں سے ایسا پرفارم کرنے کے لیے ہمیں اس کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے پرفارم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سارے کام آسان ہو جائیں گے. تو یہ 2-3 باتیں ہم اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سارے روزے رکھتے تھے بھائی, فرض ہے. آخری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایک روزہ نہ چھوٹے, کوئی ایک کمی کوتاہی نہ ہو جائے. فون سن لیں ذرا, صحیح سیشن میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے, کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, ہے نا. تو یہ اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیں. کوئی مجھے ایسا نہ ہو جائے کہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے الٹی ہو جائے, چلے جائے, میرا روزہ ٹوٹ جائے. یعنی ہم نا کسی چیز کے بارے میں بہت محتاط رہنا, کسی چیز کے بارے میں بہت کانشیس ہونا, اور کسی چیز کو بہت اہمیت دینا کہ ٹھیک ہے میں روزہ خود سے تو نہیں چھوڑوں گا, لیکن بھائی کوئی ایسی چیز غلطی سے نہ ہو جائے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے روزے رکھے تھے. ہم نیت بھی کریں, اللہ سے دعا بھی کریں کہ انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے اللہ آپ صحت عطا فرمائیں, آپ توفیق عطا فرمائیں. اور ساتھ میں یہ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک جب آپ پورے روزے رکھوا دیں تو اللہ میرے بس میں تو اتنا ہی ہے, میں بھوکا پیاسا رہنے سے بڑھ کر تو اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو اللہ اب قبول کرنا, تو اللہ آپ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں ایسے روزے رکھوں, اس طریقے سے روزے رکھوں کہ اللہ آپ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائیں نا. دوسری چیز جی تراویح کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 20 تراویح اپنی زندگی میں مستقل آپ نے نہیں اس طرح کی ہے. البتہ آپ کی خواہش ضرور تھی, آپ کی یہ خواہش ضرور تھی کہ صحابہ کرام اس طرح رمضان کی راتوں میں عبادت کریں. چند رات آپ نے اہتمام دیکھا, آپ نے کچھ التزام بھی کیا, اہتمام کیا, تو دیکھا کہ صحابہ بہت زیادہ تعداد میں آنے لگ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں یہ پتا تھا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں, اور اگر میں کوئی چیز بار بار کروں گا تو چونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں تو اللہ میری اداؤں کو اپنے تمام بندوں پر ضروری قرار دے دیں گے. تو اپنی امت پہ شفقت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے علاوہ پھر آپ نے مستقل اس کا معمول نہیں رکھا, کیونکہ اگر یہ ضروری ہو گئی رمضان کی راتوں میں تو امت کو ضروری کا لیول ایک الگ چیز ہوتی ہے نا. البتہ صحابہ کرام نے آپ کی اس عمل کو سمجھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کیونکہ اب یہ خدشہ نہیں تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے کہ اب ان کی اداؤں کی اگر کاپی کی جائے گی یا اس کی مشق کی جائے گی کہ تو وہ کوئی فرض ہو جائے, ظاہر بات ہے وہ نہیں تھا. تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پھر مسلمانوں نے یہ معمول شروع کیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر پھر آج تک یہ معمول الحمدللہ امت میں جاری و ساری ہے. اور فقہائے احناف اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, جس کو بغیر عذر کے چھوڑنا گناہ کا سبب ہے, بغیر عذر کے چھوڑنا. اور اس کو ہم تہجد سے الگ ایک نماز سمجھتے ہیں جو صرف رمضان میں ہوتی ہے. اس کو ہم تہجد کا حصہ نہیں سمجھ سکتے ہیں. بعض اہل علم یا بعض لوگوں کی رائے ہوتی ہے کہ تہجد ہی کا حصہ ہے تو وتر کے ساتھ پڑھ کر اس کی 10 رکعت ہی ہوتی ہے. بہرحال لیکن ہم اس کو 20 رکعت ہی سمجھتے ہیں, اور امت کے اندر یہ معمول رہا ہے الحمدللہ. اس سے کچھ عرصے پہلے تک حرم میں بھی 20 رکعت ہی ہوتی تھی. اور بہرحال لیکن زیادہ اہم ترین جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں کا قیام, اگر ہم اس کو اس انداز میں عمومی انداز میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی رمضان کی راتوں کا لمبا قیام, آپ کی چاہت تھی امت کے لیے, تو اس کو دیکھنا آسان ہو جائے گا. اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے, اس میں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا تھا جو زبانی آپ سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23ویں رات ثلث اللیل تک کھڑے رہے, 25ویں رات نصف اللیل تک کھڑے رہے, ہے نا. بعض فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کی ایک اور انداز میں ترجمانی ہے. صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ لو ثقلتنا,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات ہی کیوں، اور بھی آپ لمبا کر دیں نا اس عبادت کو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میں تلاوت کر رہے ہیں، صحابہ نے آ کے پیچھے جماعت بنا لی. رمضان کی 23ویں رات 1/3 تک، پھر 25ویں رات دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسجد میں، پھر آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور آدھی رات تک. اور پھر آخر میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو ثقلتنا، آپ اور بھی بھاری کرتے نا، یعنی آپ اور بھی پڑھیں نا، آپ نے کیوں ختم کر دی. یہ بالکل ہمارے عمل کے کیا ہے، اپوزٹ. میں اس وجہ سے اس پر زور دے رہا ہوں، سمجھ تو رہے ہوں گے آپ. لو ای زدتنا بقیت لیلتنا، آدھی بھی کیوں، پوری کر دے نا. رمضان کی رات اور مسجد نبوی میں اور رحمت للعالمین کے پیچھے، مطلب یہ صحابہ، یہ فرق ہے نا، یہ کیا ہے، فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی امام کے ساتھ اتنی بھی پڑھ لی نا تم نے، بس پوری رات ثواب ملے گا تمہارے. تو انشاءاللہ یہ جو 20 رکعت ہے نا، یہ بہانہ ہے، یہ کیا ہے، لیکن کب ہو، امام کے. یہ 20 رکعت بہانہ ہے، انشاءاللہ پوری رات کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوا دیا اللہ سے ہم کو، ہے نا. تو اب آپ کو اس کو آپ تہجد سمجھ کے پڑھ لیں، تراویح سمجھ کے پڑھ لیں، اس کو آپ 10 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، یہ بات کی بات ہے. اصل بات ہے کہ رمضان کی راتوں کا قیام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، سنت میں خاص ہے. اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور ہے امام کے ساتھ یہ، اور امت نے اس کو مضبوط انداز میں ہے، لہٰذا اس کے اندر اپنے دل میں کوئی گنجائش کا جذبہ نہ رکھیں، کیونکہ یہ گنجائش کا پہلو آ گیا نا، بس پھر جو ہے نا وہ کمزوری آ جائے گی. یعنی آپ اگر پلان بھی رکھیں گے نا، ہاں یار کوشش تو کروں گا مسجد میں 20 رکعت پڑھنے کی، لیکن اگر کسی دن ہمت نہیں ہوئی تو 8 بھی تو چلے گی. گھر میں اپنی بس ویسے پڑھ لیں گے تراویح بغیر قرآن کریم کے، ٹھیک ہے تراویح الگ سنت ہے، قرآن کریم کیا ہے، الگ سنت ہے. تو تراویح ایک سنت تو پوری کر لیں گے نا، قرآن کریم پورا ہو یا نہ ہو، وہ تو بڑے لوگ کرتے ہیں، نیک لوگ کرتے ہیں. تو یہ والا پلان اپنے پاس اگر رکھیں گے آپ، تو سمجھیں کہ یہ بھاگنے کا پلان ہے، یہ میدان چھوڑنے کا پلان ہے نا. ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہونی چاہیے کہ ایک حد تک آپ کے پاس پلان بھی نہ ہو، ہے نا. کیونکہ پلان بھی کیا ہوتا ہے، وہ دروازہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو، یہ بھی ایک اپنا، یعنی بعض چیزوں میں اپنے آپ کو پختہ کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے کہ نہیں بھائی کوئی دوسرا کوئی چیز کا سوال ہی نہیں، بس یہی کام کرنا ہے نا. خاص طور پہ اعمال میں اگر پرسنل لیول پر ہم اپنے آپ کو ابھار رہے ہیں نا، تو پلان بھی نہ رکھیں، کیونکہ پلان بھی شروع سے آپ کو پلان اے کے اندر کیا کرے گا، کمزور کر دے گا. تو بھائی کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، پورے روزے رکھنے، پوری تراویح پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، پورا قرآن کریم سننا ہے، خلاص. اپنے آپ کو کوئی دوسرا آپشن ہم نے دینا ہی نہیں ہے. یہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی سب سے زیادہ سخی تھے. آپ کے معاشرے میں آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں تھا. یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت ہے کہ بسا اوقات ہم لوگ مس کر جاتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مس کر جاتے ہیں ہم. یعنی یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم ترین صفت ہے، جو ہم سب کو اپنی جانوں میں، اپنی مالوں میں، اپنے علم میں، اپنے لوگوں کے ساتھ تعلق میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. آپ اپنے معاشرے کے سب سے بڑے سخی تھے، ہے نا. لہذا ہمارے یہاں نیکی، تقوی، علم کے ساتھ سخاوت کا جوڑ ضروری ہے. نیکی، تقوی، علم کے ساتھ سخاوت کا جوڑ کیا ہے، ضروری. ہم بھی اپنے آپ کو ناقص نیک سمجھیں، ناقص علم والا سمجھیں، ناقص تقوی والا سمجھیں، یا کمزور سمجھیں اگر میرے اندر سے سخاوت کی صفت مس ہے. یعنی جب ہم اپنے آپ کو بسا اوقات اپنا احتساب کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو مس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سخاوت کو کسی زیادہ بڑے کھاتے میں رکھتے، حالانکہ اللہ کے نبی سے بہت بڑی صفت ہے نا کہ آپ سخی تھے، اور پھر سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ پورے سال میں آپ کی سخاوت رمضان میں ظاہر ہوتی تھی، ہے نا. اور یہ سخاوت اس وقت بڑھ جاتی تھی جب رمضان میں آپ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام کو اس سال تک جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور سناتے. تو آپ نیکی کے کاموں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے تھے، یعنی تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ جو ہے سخاوت فرماتے تھے، اور یہ سخاوت آپ کی پورا سال رمضان میں زیادہ ہوتی تھی.
ہے نا. تو اب ہم اپنے لیے تھوڑا سا اپنی تجوریاں کو منہ کھولیں. ہماری جو بند تجوریاں ہیں نا اس کا ہم تھوڑا سا منہ کھولیں. جو بھی اللہ نے پرسنل لیول پہ جو بھی استطاعت دی ہے, دیکھیں اللہ کے یہاں مقدار تو ہے ہی نہیں نا. یہ تو اللہ کا اتنا بڑا ہم پر فضل و کرم ہے نا کہ اس میں امیر و غریب سب کو اللہ نے برابر کر دیا ہے نا. تو وہ اللہ کے یہاں مقدار تو اہم ہے ہی نہیں نا. اصل تو کیا ہے؟ اخلاص ہے نا. تو اللہ جتنی توفیق دے اخلاص کے ساتھ, جتنی توفیق دے, ہم اپنے نا تھوڑا سا ایک قدم بڑھا کر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, یعنی اللہ نے مجھے وسعت دی ہے, فرض کریں کہ میں 25,000 اللہ کے راستے میں خرچ کروں, میں تھوڑا سا دباؤ ڈال کے نا اس کو 30 پہ لاؤں اپنے آپ. اب سمجھیں میری بات, کس لیے؟ کہ اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اللہ کہ آپ سخاوت کو تیز کر دیا کرتے تھے. اللہ مجھے آپ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سخاوت یہ 25 تھی, 5 کر کے اور تیز کر دیا میں. آپ سمجھیں میری بات؟ میں کہہ رہا ہوں 5 ہے تو 6 کر دیں گے, 10 ہے تو 12 کر دیں ہم. یعنی کچھ اپنی ضرورتوں پہ تھوڑا سا بوجھ ڈال کر اپنی سخاوت کو کیا کر, جتنا اللہ نے توفیق دی سنت کی نیت سے, انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں سنت کا اتباع کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہماری مالوں میں, جانوں میں, اور جو اپنے مال و جان سے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں اس کی لذت میں, تلذذ میں اللہ پاک اضافہ فرما دیں گے. دیکھیں اصل چیز نعمتوں کا ہونا صرف اصل نہیں ہے, وہ بھی ایک نعمت ہے, لیکن نعمتوں کی موجودگی کی وجہ سے جو مجھے زندگی میں عافیت, سہولت, راحت, سکون حاصل ہونا چاہیے, یہ اس سے بڑھ کر نعمت ہے. میرے پاس نعمتیں تو ہیں ساری, لیکن نعمتوں کی وجہ سے میری زندگی میں اس نعمت کی وجہ سے جو عافیت سکون ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. سب میرے پاس سواری کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت سارے لوگوں کے پاس سواری نہیں ہوتی. لیکن سواری کی نعمت کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس یہ سواری کی نعمت نہیں ہے ان کے مقابلے میں مجھے کچھ سہولت حاصل ہو. لیکن اگر یہ سواری میری ایسی ہے جس کی وجہ سے مجھے سہولت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ مطلب نعمت ہونے کے باوجود بھی یہ میرے لیے نہ اچھی بات نہیں ہے نا. تو اللہ پاک زیادہ خطرناک ہے نا. تو اللہ پاک سے یعنی دیکھیں, ایک میں اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں نا تو اللہ ہمارے مالوں میں, زندگیوں میں برکت دے دیتے ہیں. لیکن یہاں تک بات محدود نہیں ہوتی ہے, بلکہ ہمارے پاس جو مال ہوتا ہے نا اس مال کا جو حقیقی مقصد ہے اللہ پاک وہ بھی نصیب فرماتے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل میں سے. کیا مطلب؟ یعنی مجھے اس گاڑی سے راحت و سکون و چین ملے, مجھے اس گھڑی سے اس کا مقصد حاصل ہو, مجھے اس موبائل سے اس کا مقصد حاصل ہو, ہے نا. تو اور مثلا میری زندگی میں اللہ نے نیند دی ہے, نیند اللہ کی کیا ہے, بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں ہے. لیکن میں سوؤں اور تھکا ہوا اٹھوں, اور میں سوؤں اور صبح اٹھے تو ایسا لگے کہ جیسا کہ میں مطلب شہنشاہ ہوں, بادشاہ ہوں. ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں, ہے نا. تو میری نیند کی نعمت اللہ نے مجھے دی تو ہے نا, اور مجھے آرام کرنے کے لیے اللہ نے بہترین گھر بھی دیا, بستر بھی دیا, سب کچھ دیا. لیکن یہ نیند کرنے کے باوجود بھی اس کی راحت و سکون مجھے حاصل نہیں ہو رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے نتیجے میں جب کبھی احادیث میں وعدے آتے ہیں کہ اللہ مال میں برکت دیں گے, اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے, تو اس کو صرف ہمیں جو ہے نا وہ مقدار سے نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو حقیقی نعمتیں ان حقیقی نعمتوں کا حقیقی چین و سکون, عافیت و راحت اللہ پاک نصیب فرمائیں. یہ بہت بہت اہم ترین چیز ہے, بہت اہم ترین چیز ہے. اور یہ پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں اس کے اندر بہت زیادہ کمی ہے. ٹھیک ہے, کہ افطار کے وقت کو نا قیمتی بنائیں, اپنے گھر میں کچھ ریچول, کچھ ترتیب سیٹ کریں, اپنی بھی سیٹ کریں, فکس ترتیب سیٹ کریں, نو کمپرومائز. اس میں کسی قسم کا کسی دن ہم کوئی دیکھیں ترتیب اسی طرح بنتی ہے, کہیں نہ کہیں تو آپ نے ایک باؤنڈری بنانی ہوتی ہے نا کہ بھائی مثال کے طور پر فرض کریں آج کتنے پہ افطار ہے, 6:20 6:28 ہے, ٹھیک ہے نا. تو مثال کے طور پر ہم فرض کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, سب کو یاد ہوتا ہے کہ عبادت کا اختتام بھی یاد ہونا چاہیے نا مجھے, کب تک اللہ کی عبادت و بندے, ہاں جی ڈیلے نہیں کرنا ہے, یہ والی نیت ہے. ہاں تو اب جیسے مثال کے طور پر میرے گھر کی ایک روٹین ہو, بھائی 6:10 پہ میرا کوئی چولہا میرے گھر میں نہیں چلے گا. 6:10 پہ سب لوگوں نے دسترخوان پہ, فرض کریں دسترخوان پہ ہونا ہے, یعنی جو کچھ بھی بن گیا اس وقت تک
اس کے بعد ہم سب دعائیں مانگیں گے. فرض کریں اب 6-10 کا مطلب ہے میرے پاس 20 منٹ ہے تقریباً, تو 15 منٹ ہم انفرادی مانگیں گے, آخر کی 5 منٹ کی ہم دسترخوان پہ اجتماعی مانگیں گے دعا, ہے نا. تو اب ایک چیز یہ اگر ترتیب ہم سیٹ کر لیں گے نا تو یہ ہمارے لیے آسانی ہو. اسی طریقے سے اپنے لیے میں نے پرسنل یہ سیٹ کر لیا مثال کے طور پر کہ بھائی میں 5:45 کے بعد نا میں میری موبائل کی کٹی بس دیکھنا نہیں ہے. اگر میں نے یہ طے کر دیا وہ میرے 6:28 اور 5:45 کے درمیان میں آدھا گھنٹہ تو رکھوں نا یار, میں اب میں کوئی ذکر و اذکار کروں گا, کوئی تسبیح پڑھوں گا, کوئی اپنی پرسنل دعا کروں گا, میں بچوں کے ساتھ کوئی بات چیت کر لوں گا. یعنی میرا جو ہے نا وہ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا باہر کی دنیا سے. اب میں بس اپنے ایمان کی دنیا سے, اپنے روزے کی دنیا سے, اپنی گھر کی دنیا سے میں کنیکٹ ہوں. تو کچھ چیزیں آپ نے طے کرنی پڑیں گی. اگر ہم طے نہیں کرتے ہیں تو پھر ہر روز کوئی نہ کوئی چیز وہ ہمارے لیے طے کر دیتی ہے نا. تو اب اور پھر یہ گھر میں بتا بھی دیں کہ بھائی میں کیوں کر رہا ہوں, اس طرح ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی زیادہ فضیلت کا وقت ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ اللہ کے شکر کے انداز میں دیکھیں اپنی کیفیت اللہ کے سامنے رکھتے تھے کہ اللہ پیاس تھی تیرے لیے, اب وہ پیاس بجھ گئی. ذهب الظمأ, اللہ رگیں خوش تھی تیرے لیے, وابتلت العروق, تیرا فضل و کرم تیری نعمتوں سے ہی اے اللہ میری رگیں کیا ہو گئی, تر ہو گئی. وثبت الاجر, اصل بات اللہ یہ سب تو ہو گیا, لیکن اگر اس کا ثواب نہیں ملے تو یہ صرف کیا نری بھوک نری پیاس. تو اے اللہ یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اجر بھی تیرے یہاں. ہاں ٹھیک ہے, تو سحری کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور برکت ہے یہ ہم نے کہا تھا. اور افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتے تھے. اور یہ ہے بات, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے, اور یقیناً یہ ہماری ترغیب کے لیے ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی روزہ دار کی افطار کے وقت. روزہ دار کی یعنی یہ واضح طور پہ ہمیں فرما دیا. اب دیکھیں یعنی یہ میری جو اگر میری اس وقت دعا کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے نا تو میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پہ یقین کمزور ہے, کیونکہ میری زندگی میں مسئلے ہیں نا بھائی, ہم سب کی زندگی میں مسئلے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ وقت ہے, یہ سلوٹ ہے, اس میں مانگ لیا بس مسئلہ, اور میں اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہا ہوں, اس کا مطلب میرا وعدوں پہ یقین کیا ہے, کمزور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حق فرمایا, سچ فرمایا. مسئلہ میرے یقین کا ہے, مسئلہ میری کمزوری کا ہے. اچھا اب بسا اوقات یہ ایمان کی کمزوری پتہ ہے کس طرح بھی دور ہوتی ہے, ایمان کی کمزوری عمل سے بھی دور ہوتی ہے. ہاں یہ بڑے بیان کرتے ہیں, مجھے کسی چیز پہ جو وعدوں کا یقین ہے عمل پہ نہیں ابھار رہا نا, ٹھیک ہے نا, مطلب میں اپنے اندر شوق کی کمی محسوس کر رہا ہوں تو میں بس اپنے آپ کو کسی طرح عمل پہ گھسیٹوں. عمل کرنا ہی کرنا مجھے وعدوں پہ یقین دلا دے گا. یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ریورس ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ اب جب میں عمل کروں گا نا تو اس عمل کی وجہ سے کوئی روحانیت بھی حاصل ہوگی, اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا, پھر میری ایک چیز داؤ پہ لگ جائے گی. سمجھے بات, کہ میری زندگی کی اتنی قیمتی چیزیں لگ گئی ہیں اتنے عرصے تک, اور میں اپنے آپ کو ایز اے انسان میں اپنے آپ کو مجبور پاؤں گا کہ نہیں بھائی یہ تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا, کیونکہ میرا کچھ بھی کیا ہے. مولانا عبدالستار اس کو اکثر بیان میں اس طرح فرماتے ہیں, قرآن میں جیسے بہت سے لوگوں کو دل نہیں لگتا, کہتے ہیں ہم کیسے پڑھیں, پڑھنا چاہیے, دل نہیں لگتا, تو کہتے ہیں قرآن غذا بھی ہے دوا بھی ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو تو غذا ملتی ہے, ان کو تو دل لگتا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو دوا سمجھ کے کرنا چاہیے, کڑوی سمجھ کر, کڑوی سمجھ کے نہیں, دوا تو پھر بھی بندہ کھائے گا, چاہے مزہ ہے نہ ہے. بہت دفعہ جو نیکیاں ہیں کہتے ہیں شروع میں وہ دوا کی طرح استعمال کرنی پڑتی ہے, بہترین بات ہے, غذا میں کنورٹ ہو جاتی ہے. بہت زبردست بات ہے, بہت زبردست بات ہے. تو شروع میں تو ہمیں ہر عمل مشکل لگے گا ہی بھائی. اور صحابہ کا ایمان ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس وہ جیسا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے نا, تو وہ ان کو مطلب وہ پہلی دفعہ میں ہی وہ موٹیویشن ہوتی تھی, وہ جذبہ ہوتا تھا. لیکن یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے, ہمارے اعمال کی کمزوری ہے کہ ہم کو وہ وعدوں پہ یقین نہیں آتا ہے نا. تو وہ وعدوں پہ یقین کبھی کبھار ان اعمال پر چلنے کی وجہ سے بھی اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں. اور شروع میں یقیناً جو ہمیں اس میں مزہ نہیں مل رہا ہے, یا ہمیں جو اس کی موٹیویشن نہیں ہو رہی ہے, یا اس کا جو ہمیں دل نہیں لگ رہا ہے اس کے اندر, اس کی وجہ ہمارے گناہ بھی ہیں بھائی, اس کی وجہ ہمارے اللہ سے تعلق میں کمی بھی ہے. تو اس کی کوئی ترتیب بنائیں کہ بھائی یہ تو مجھے نا, اور میں نا ہر روز کا
اپنے لیے ایک چیز میں نے طے کی ہے کہ ہر روز کی کوئی خاص دعا. اب دیکھیں اس کو اگر ایک یہ بھی انسانوں کا مسئلہ ہے نا کہ اگر جنرل یا کامن یا عام رکھ لیتے نا ہم کہ ہر روز میں بیٹھوں گا مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کیا مانگنا ہے. اب ایک کوئی اسپیشل چیز 29 روزے 30 روزے کوئی 30 چیزیں اسپیشل میں اللہ سے مانگنی مجھے ہر روزے کے بدلے ایک. ویسے عمومی دعائیں بھی اس وقت کریں گے لیکن پھر وہ یہ جو ایک ایک چیز مانگیں گے یہ آپ کو یاد بھی رہے گی, پھر آپ بعد میں دیکھیں گے بھی, انتظار بھی رہے گا, اور جب پوری ہوگی تو اس وعدوں پہ یقین بھی بڑھ جائے گا. اور چونکہ ٹارگٹ ہوگا تو سوچنے کا بھی کیا کرے گا, یار آج اللہ سے کیا مانگوں گا وہ خاص جو مجھے اللہ سے پورا کروانا ہے. ہو سکتا ہے وہ خاص ڈش ہو کوئی اللہ افطار میں. ایسا بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس وہ 29-30 دعائیں لکھ لیں اور ٹک لگاتا جائے کہ ایک دفعہ سوچ. ہاں ایسا بھی کر سکتے ہیں, ایک دفعہ سوچ کے لکھ لیں بالکل. تو بہترین چیز ہے. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا فوکس ہوگا اور آپ کو بے چینی ہوگی کہ یار یہ بس آنے والے افطار کو یہ اللہ سے مانگنا ہے مجھے, یہ اللہ سے کیا ہے. اور انشاءاللہ پورا سال آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت ساری چیزوں کو اکثر چیزوں کو پورا ہوتے ہوئے, اور پھر انشاءاللہ زندگی میں اللہ پاک دکھائیں گے. بس وہ نیکی کی وہ جائز ہونی چاہیے ہے نا, اور وہ صرف دنیا کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ, اور وہ صرف اپنے ذاتی اور پرسنل مفاد کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ, تو یہ بیلنس رکھنا ہے نا ہم نے, یہ بیلنس رکھنا ہے ہم نے کہ اپنے لیے بھی مانگنا ہے, اولاد کے لیے بھی مانگنا ہے, والدین کے لیے بھی مانگنا ہے, دنیا کے لیے بھی مانگنا ہے, جاب کے لیے بھی مانگنا ہے, مال بزنس کاروبار سب کے لیے مانگنا ہے. لیکن میدان محشر پل صراط اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کا احساس, میزان عمل, اخلاق, کردار, جنت, ان سب کے لیے بھی مانگنا ہے نا. تو ہم وہ نہ بن جائیں اپنے مانگنے کے اندر نا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خود غرض نہ بن جائیں. اور جناب بھائی یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے. ہم نے وہی چیزیں سیکھنی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کیسے گزارا, کس طرح گزارنے کی ترغیب دی. تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے, اور اس کی نا کچھ نہ کچھ شعوری طور پہ کوشش کرنی چاہیے. ہماری روایتی معاشروں میں ایک بڑا اچھا رجحان ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے طور پہ کہ ہمارے خاندان میں یہ مٹے نہیں, کم نہ ہو, وہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھر افطاری بھیجنا ہے نا. ہمارے روایتی خاندانوں میں, برادریوں میں, محلوں میں آپس میں یہ ہے, اب تک ہے. اور کچھ جدید معاشروں میں یہ مٹتا جا رہا ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے یا بس برائے نام ہوتا جا رہا ہے نا. تو یہ بڑا اہم ہے, اس کو اپنے خاندانوں میں زندہ رکھیں. یہ ایک قسم کی سنت کا پورا کرنا ہے نا, کہ کم از کم رشتہ داروں کی سطح پہ تو ایسا ہونا. کیونکہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ من فطر صائما مستحقا غریبا فقیرا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا. تو آپ کی یہ لالچ ہونی چاہیے. اب یہ بھی دیکھیں, آپ اپنی ہمت کی بات ہے کہ ہر روز کوئی ایک مسلمان کم از کم میری وجہ سے افطار کر لے, میری دی ہوئی کھجور سے, شربت سے, میرے دیے ہوئے کچھ سامان سے افطار کر لے. کوئی ایک گھرانہ ایسا افطار کر لے, کوئی ایک شخص ایسا افطار کر لے ہے نا. اب دیکھیں یہ عصر سے مغرب کے درمیان آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. بہت آسان سا طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں, عصر کی نماز کے بعد آپ نکلیں ہے نا, دل ویسے بھی زیادہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے نا, بازار کی طرف چلے جائیں, ایک کھجور کا ڈبہ لے لیں, گھر آنے کے دوران کسی کو دے دیں, یا شربت کی تھیلی لے لیں, یا کوئی دودھ کی بوتل لے لیں ہے نا. اب ظاہر بات ہے عصر کے بعد ہمارے یہاں باہر کیا ہوتا ہے, تھوڑا رش ہوتا ہے, مغرب سے پہلے سناٹا ہو جاتا ہے وہ 15-20 منٹ پہلے, لیکن عصر کے بعد کیا ہوتا ہے, کراؤڈ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا ہمارے علاقوں میں تو اسی طرح ہوتا ہے بہت بیچ میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے. کوئی محبت والا مل گیا, جان پہچان والا مل گیا. غریب ہونا ضروری نہیں ہے. بولا یار میں نے بس اس نیت سے لی تھی, میں کسی کو بھی دے دوں گا, یار گھر پہ لے جاؤ بچے کر لیں گے. دوست ہو سکتا ہے آپ کا, کوئی جان پہچان والا ہو سکتا ہے, کمیونٹی برادری والا ہو سکتا ہے, کوئی مستحق آدمی ہو سکتا ہے. بس یہ دیکھ لیجیے کہ روزہ ہو اس کا, ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ گٹکا چبا رہا ہے, پان کھا رہا ہے, پچکاری مار رہا ہے, یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی وہ بولے مولوی صاحب انتظار کیا کرنا, اب یہ افطار کرتے ہیں آپ کے سامنے لائیو, آپ اپنے ثواب کو فیل کریں.
تو اللہ کرے کہ ایسی کوشش ہو. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کوششیں ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اپنے لیول پر, اپنے خاندان میں جہاں کہیں ہم کچھ رمضان کی چیزیں, ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس طرح, رمضان کی کچھ چیزیں ان کے گھر پہ ہم دے دیں, ہے نا, تو وہ پھر کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہماری طرف سے روزہ کھولتے رہیں گے وہ. تو یہ وہ عمل ہے کہ جو ہے نا جس کو, اچھا اس کی مختلف دیکھیں اور بھی طریقے ہیں. اچھا کچھ طریقے اس کے ایسے ہیں, اب ہمیں دیکھنا چاہیے نا ہمیشہ کہ یار ہم کام بھی کریں اور صحیح طریقے سے کریں. اس کے کچھ طریقے ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ ماشاءاللہ لوگوں کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے. کراچی جیسے شہر میں ماشاءاللہ اب جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے نا کہ ایسا اسٹاپ ہے اور افطار کے وقت, تو ماشاءاللہ افطاری تقسیم ہوتی ہے, افطاری کیا ہوتی ہے, بٹتی ہے. تو اس میں بس یہ ہو, میرے علم میں ہے اس طرح بہت سارے لوگ یہ زکوٰۃ کے مال سے کرتے ہیں, ہے نا. اور اب ظاہر بات ہے وہ سارے لوگ جو بس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا روڈ پہ چل رہے ہیں وہ سب مستحق زکوٰۃ تو نہیں ہے نا. تو اور دوسری بات ہے کہ بسا اوقات یہ اس طریقے سے یعنی تقسیم جو ہے نا, تقسیم بڑی حکمت والا عمل ہے. ہاں وسائل کی جو تقسیم ہے نا یہ حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے. بسا اوقات رزق کی وہ ناقدری ہو رہی ہوتی ہے نا, اور بسا اوقات وہ ہر ایک کو اتنی مقدار دی جاتی ہے کہ جو اس کی ضرورت سے کیا ہو جاتی ہے. ہاں بسا اوقات آرڈرز کے ذریعے سے جن سے تیار کیا جاتا ہے انہوں نے انتہائی کچرا گھٹیا چیز تیار کر کے دی ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوالٹی کو دیکھنے کا کوئی, آپ سمجھیں میری بات. تو وسائل کی جو تقسیم ہے نا وہ بڑی حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے کسی روڈ کے کنارے پر, کسی چوک پہ, کسی شاہراہ پر ایک افطار کے لیے وہ بنتا ہے ہمارا, یہ بھی بہت بڑی اچھی چیز ہے. بس اس کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے, اس کو تنظیموں کی تشہیر کے لیے نہیں کرنا چاہیے, اس کو سیاسی بنیادوں پہ نہیں کرنا چاہیے, سمجھے بات, اس کو لسانی بنیادوں پہ نہیں کرنا چاہیے. اب وہ دیکھیں اپنے گھر سے اگر کوئی گلشن اقبال جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی جو ہے نا وہ 150 بائک پر, ٹھیک ہے, جو 5 لاکھ کی اس نے خریدی ہے, اور آپ اس کو مسافر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, ویسے بھی شہر کے اندر تو مسافر لوگ ہے نا, شریف مسافر ہے. تو جو کسی بھی روزہ دار کو افطار کرائے اور اس کو اس کے روزے کا پورا اجر ملے, اور روزہ دار کے اجر میں سے کوئی کمی. بعض صحابہ نے پوچھا بھائی کتنا, غربت کا زمانہ تھا نا, بولا چاہے ایک. کیسا خوبصورت دین ہے یار. اگر ہوتا کہ نہیں بھائی یہ میک ڈونلڈ کا جب تک کہ پیزا ہوتا ہے اس کا برگر, جب تک کہ وہ نہ ہوگا, یا کوئی ایک لیول ہوتا کہ اتنی مقدار جب تک کہ نہیں ہوگی جب تک کہ تمہیں ایک روزہ دار کا ثواب, کھجور کھلا کے پورے روزے کا اس کا ثواب لے رہے ہیں, اور جو ثواب ملے گا کامل, اس نے جتنا جیسا بھی جس لیول کا بھی روزہ رکھا ہمیں ملے گا ایک روزہ کا کامل ثواب. اپنا تو کامل ہوتا ہی نہیں ہے نا, دوسرے کا ہی لے لیں کامل. اب دیکھیں لالچ کی بات ہے نا, نیکیوں کی لالچ ہونی چاہیے. کتنے لوگ دنیا داری میں کیسا اپنا دماغ چلاتے ہیں, کاروبار میں کیسے دماغ چلاتے ہیں کہ بھائی ہم اس طرح نیکیوں میں نا ہم تھوڑی سی اپنے آپ کو کیا ہے کہ رمضان میں اللہ ہمارے شوق کو دیکھتے ہیں. تو اللہ پاک نصیب فرمائے ہم سب کو نا, اور جتنا زیادہ ہم اس کے اندر کوشش کریں گے اللہ پاک اور کھولیں گے. اچھا جی, اب جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا سمجھا, آپ کی صحبت میں رہے, انہوں نے آپ سے رمضان کو کیسا سیکھا, ہے نا. ان کی جب ہم زندگیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑی اہم ترین چیز نظر آتی ہے. جو سارے قریبی آپ کے حضرات تھے, جو بڑے بڑے امت کے اہل علم تھے, ان کا رمضان میں قرآن کریم کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا. ام المؤمنین, تمام ازواج مطہرات میں حضرت ام المؤمنین سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ آپ سے قربت و محبت کا تعلق رکھتی تھی. وہ سورج طلوع ہو جاتا تھا یعنی اشراق کے وقت تک پونا گھنٹہ بنتا ہے نا کم از کم, یعنی یہ آپ کا پورے رمضان میں کیا تھا, معمول تھا. اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے, یعنی دیکھنے والوں نے یہ دیکھا. اور حضرت قتادہ یہ بہت بڑے تابعی ہیں, ہے نا. حضرت غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی بڑے شاگردوں میں سے ہیں. امت کو بڑا علم ان کی طرف سے ملا ہے. یہ سارے علم کی محفلی مجلسیں چھوڑ کر اب صرف قرآن پڑھایا کرتے تھے. یعنی چلیں وہ علم کی مجلسیں بھی ہوتی تھی لیکن وہ محدود ہو جاتی تھی قرآن کے ساتھ. یہ بڑے حضرات ہیں, امت کے بڑے احسانات ہیں ان پر, ہے نا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ پورے رمضان 60 قرآن کریم کرتے. تو یہ نماز کی تلاوت کے علاوہ ہوتے تھے,
یہ حب قرآن ہے. یہ آپ کو مشکل لگے گا لیکن یہ کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے نا. انسان کوئی اور کام ہی نہ کرے, ہو جائیں گے آپ کے, میرے بھی ہو جائیں گے. اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک حدیث ہے جس میں تو نے اپنا 3 دن سے کم جس نے کیا اس نے تو حرکت کی. یہ حضرات تو فہم کے بڑے اعلیٰ معیار پہ تھے نا, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا یعنی میرا اور آپ کا تو پڑھنا صرف تلاوت کے ساتھ ہوگا نا, ان کا پڑھنا فہم کے ساتھ بھی تھا. تو اب یہ دیکھیں, یہ تو ہمارا شوق بڑھا رہا ہے نا, ہم اپنے لیے 3 دن رکھ لیں, کم از کم منیمم کیا رکھیں, 3 دن رکھیں, لیکن پورا سال 3 دن ہو, رمضان کے آخری عشرے میں کچھ کم بھی ہو جائے مسئلہ نہیں. کیونکہ ایک تو ہے معمول بنانا 3 دن سے کم میں, وہ تو نہیں بنانا چاہیے, لیکن یہ کہ ایک کبھی کبھار عبادت کی نیت سے اگر انسان 3 دن سے کم میں کوشش کرے, جیسے ہم جو اعتکاف میں ہوتے ہیں تو نوجوانوں کو کہ بھائی آپ ختم کریں, مثال کے تو 3 دن سے کم میں بھی لوگ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں اور صحیح مناسب پڑھ کر مکمل کرتے ہیں. میں نے پوچھا, یعنی میں نے دیکھا یہ کس طرح پڑھا, کیا اس طرح پڑھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بتایا اس طرح پڑھا تو مناسب تھا, ہے نا. تو کبھی کبھار ترغیب کے لیے اگر معمول عادت نہ بنائیں کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنے کی, تو اس میں حرج نہیں ہے نا. تو سال میں 1 آدھ دفعہ ہو جائے, اور ویسے عام طور پہ معمول رکھیں کہ 3 دن یا 7 دن سے کم میں ہمارا ختم نہ ہو, وہ تو مشکل ہی ہے کہ ختم ہو, ٹھیک ہے نا. تو اب میں کیا کرتا ہوں, مجھ سے کوئی اس طرح کے اس پر یہ پوچھتا ہے نا کہ بھائی یہ 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں کیجیے گا, 3 دن میں کر لیں آپ. آپ سمجھیں بات, مطلب 3 دن میں کر تو لیں. یہ کون جوان ہوگا جو 3 دن سے کم میں جائے گا, مطلب ایسا تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا. تو رمضان کے مہینوں میں ساری نفلی عبادتیں اپنی جگہ پہ, لیکن قرآن کریم کی تلاوت کو ترجیح حاصل ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے نا. تو یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں, ذکر و اذکار ہیں, وظائف ہیں, اور کچھ ہم اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے. یہاں بھی میں ایک سیٹنگ بنا سکتا ہوں کہ یار روزانہ 24 گھنٹے میں میرا کتنا وقت قرآن پاک کے ساتھ گزرے گا. جگہ طے ہو جائے اور وقت طے ہو جائے, کس وقت کس جگہ, یہ دونوں چیزیں طے ہو جائیں گی, آسان ہوگا. آزاد چھوڑیں گے 2-4 دن موٹیویشن میں تو رہے گا, پھر کمزور ہوتا چلا جائے گا. اور یہ جو میری ترتیب ہوگی, مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں 90 منٹ ظہر سے پہلے اور بعد میں, فرض کرتے ہیں 90 منٹ ظہر سے پہلے اور آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ بعد میں. اب یہ میرا نا 29ویں رمضان تک میرا معمول ہوگا. لیکن کوئی بھی ترتیب اس کو 20 رمضان تک نہ رکھیں, اس کو کیا رکھیں 29-30 رمضان تک رکھیں. آخر رمضان تک میرا معمول ہوگا یہ 90 منٹ, یہ اتنا وقت قرآن پاک کا. ہاں اس سے زیادہ ہو جائے, اس سے کم, پھر ترتیب بن جائے گی انشاءاللہ. اور وہ وقت رکھیں جو آپ دے سکتے ہوں. دیکھیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ, محدثین کے امام, بہت بڑے محسن, ہمارے نہ جانے کتنے سینکڑوں احادیث امت کو ان کی طرف سے ملی ہیں, ٹھیک ہے. یہ کیا فرماتے ہیں کہ تلاوت کا اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. دیکھیں جذب کیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہے نا, جذب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو دیکھتے, ٹھیک ہے نا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقی, موطا امام مالک. بعض حضرات فرماتے ہیں احادیث کا پہلا جو مجموعہ سب سے پہلے جو باقاعدہ مدونہ موطا امام مالک ہے, ٹھیک ہے. ہاں کتابی تابعی بھی ہیں, جزاک اللہ, تابعی بھی ہیں. اور یہ ساری علمی مجلسیں بھائی ہو جاتی تھی ختم. سیکھنے سکھانے کا عمل رمضان کے بعد. اب کیا ہو جائے گا, اب براہ راست عبادت ہوگی اللہ کی. دیکھیں سیکھنے سکھانے کا عمل, علم بھی جو اللہ کی عبادت ہے, علم بھی کیا ہے لیکن بالواسطہ عبادت ہے. بالواسطہ کیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ, جب آپ فارغ ہو جائیں. تجارت تو آپ نے چھوڑ دی تھی, فارغ ہونے سے مراد کیا تھا, دعوت دین کے کاموں سے فارغ ہو جائیں. جو بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی جو اللہ کی عبادت ہے, جب اس سے فارغ ہو جائے فن سب, تو ڈائریکٹلی اللہ کی عبادت میں, تو دونوں چیزیں ضروری, دونوں چیزیں کیا ہے ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ یہ معمول کرتے ہیں کہ بھائی پورا سال ٹھیک ہے پڑھنا پڑھانا ہے, رمضان میں کوئی پڑھنا پڑھانا نہیں ہے بس. اب رمضان میں ہم پھر اب جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی جو عبادت کی چیزیں اس میں لگیں گے. بقیہ 11 مہینے ٹھیک ہے ہم پڑھنے پڑھانے میں بھی لگ گئے, یا اور علمی حلقوں میں بھی لگ گئے. آخر عشرے کی ہر 2 راتوں پہ قرآن کریم ختم فرما لیتے تھے, ٹھیک ہے. دن میں قرآن کریم, رات میں قیام اللیل میں مصروف رہتے ہو. سخاوت کا امام احمد بن حنبل, چاروں ائمہ کا دیکھیں آ گیا. امام نخعی رحمۃ اللہ, ابراہیم نخعی.
اچھا جی، اب جو ہے نا اب ہم آ جاتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف. اب ہمارے پاس 10 منٹ ہے، ہم نے نا 30 پہ شروع کیا تھا نبیل بھائی، 10 منٹ ہے تو ہم ان چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ معیار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو رمضان کی میں نے 3 باتیں آپ سے شروع میں کی تھی کہ رمضان کا شکر کرنا اللہ نے دے دیا، قیمتی بنانے کے لیے ایک ہی معیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا صحابہ تابعین کو. اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہماری اپنی عادتیں، ہمارا اپنا نفس ہے نا. تو وہ جو بیریئر اور رکاوٹ ہے، اب وہ اللہ کے وہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اس طرح اس پر کھڑا کرنا چاہیے کہ دیکھو میں بھوکا بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں، ہے نا، میں رات کو کھڑے بھی ہو رہا ہوں، لیکن اگر میں نے اپنے بری عادتوں پہ قابو نہیں پایا تو میری یہ ساری نیکیاں یا تو ضائع چلی جائیں گی، یا ان کی روحانیت ختم ہو جائے گی، یا ان کا ثواب کم ہو جائے گا، یا ان کی قبولیت ختم ہو جائے گی. تو میرا بہت بڑا نقصان ہے نا. دیکھیں یہ وقت، یہ صلاحیتیں، یہ ایک سرمایہ کیپٹل کی طرح ہے نا. تو وہ تجارت جس میں انویسٹمنٹ ہو اور کوئی پروفٹ نہ ہو، یہ خود بہت بڑا نقصان ہے. یہ خود کیا ہے؟ بہت بڑا. پروفٹ نہ ہونا بھی کیا ہے؟ لیکن دینی عبادتوں میں تو صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، وقت بھی آپ کا ختم ہو گیا نا. اور اگر کچھ ایسی بری عادتیں ہیں، مثلا کے طور پہ ریا ہے، تو الٹا عبادت کا ثواب کیا؟ وبال آئے گا، ہے نا. تو یہ انسان اللہ کے نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی بات کو نہیں چھوڑا، جھوٹی بات پہ عمل کو نہیں چھوڑا، اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی. یعنی اللہ کو کیا فائدہ کہ ہم بھوکے رہیں پیاسے رہیں؟ اللہ نے تو ہمارے مقصد کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہم کو یہ عبادت دی ہے کہ تم گناہوں سے دور رہنے کے لیے روزے کو ذریعہ بناؤ. روزہ ایک ڈھال ہے، گناہوں سے کیا ہے؟ ڈھال ہے. اور تم روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہو تو اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی پرواہ. تو اس سے پتہ چلا کہ اصل جو ہے نا صرف زبان کا یا پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے، اصل کیا ہوتا ہے؟ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے. آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کہنے کے اعتبار سے اس کا بھی روزہ ہے، میرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، میرے دماغ کا بھی روزہ ہے، میرے نفس کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے میرے، ہے نا. اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے. اور یہ بہت بہت ڈرنے ہو، یہ والی حدیث تو زبانی یاد کر کے نا اپنے آپ کو ہمیں ڈرانا چاہیے بار بار کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کے روزوں کا حاصل صرف کیا ہے؟ رب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، رب قائم لیس لہ من قیام الا السحر. سحر کہتے ہیں مطلب خواہ جاگنا، وہ بیداری یا وہ شب بیداری جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو بھائی صرف روزوں کا حاصل بھوک ہو، رات کو تراویح میں عبادتوں میں کھڑے ہونا، صرف جاگنا ہو اور اس کے پیچھے اللہ کی رضا، ثواب، اجر نہ ہو، تو پھر بہت بڑا نقصان ہے. اور وہ ہوتا کیوں ہے؟ وہ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لہٰذا اپنے رمضان کو ہم اس قسم کی چیزوں سے دیکھیں، پاک رکھیں. صحیح ہے، اس پر ہم نے بہت ساری چیزوں پہ بات کی تھی. افطاری کے انتظامات میں گھنٹوں لگا دینا، یہ کہیں ابھی ہم نہیں لگاتے، کبھی ہماری خواتین لگاتی ہیں. اس کو تھوڑا منیمائز کریں. اب پلاننگ کریں کیسے منیمائز کریں. بہت ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہے. آپ سوچیں گے نا تو مطلب سوچیں گے تو اللہ کھولیں گے، آپ ان کا بہت سارا وقت بچا سکتے ہیں. خوب سیر ہو کر کھانا، بھوک و پیاس تو لگے گی، اپنے آپ کو خوب سیر ہو کر کھانے سے کیسے بچاؤں میں؟ تھوڑا سا پلان کریں گے، یہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. شاپنگ کے لیے مارکیٹوں میں گھومنا، میں اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو کیسے بچاؤں؟ اور آخری عشرے میں تو پوری طاق راتیں بھی بسا اوقات ہو جاتی ہیں. اور قرآن پاک کو صرف الفاظ پر توجہ دینا، معنی کو نہیں سمجھنا. چند روز تراویح پڑھ کے 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح ہوتی ہے. بار بار بھوک پیاس کا شدت سے اظہار کرنا. الحمدللہ ابھی تو بڑا ٹھنڈا موسم ہے، روزے کا محسوسی جو ہے نا وہ اتنی شدت سے نہیں ہوتا ہے. لیکن بسا اوقات جس وقت کی سلائڈ پہلی دفعہ بنی تھی تو گرمی کے موسم تھے، ہے نا، تو وہ 13 گھنٹوں کا روزہ ہوتا تھا. تو اب اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بسا اوقات لوگ بڑی شدت سے اپنے روزہ لگنے کو بار بار بیان کرتے تھے. اور یہ عجیب بات اللہ نے بنائی کہ جتنی زیادہ آپ اس کو بیان کریں گے اتنا زیادہ. ہاں، اور اگر کوئی فریش سا محسوس ہو رہا ہو تو اظہار کرتے یار تو روزہ لگ ہی نہیں رہا. ہاں، تو اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے اس بات کی کہ کسی کو روزہ لگ رہا ہے یا روزہ یا مجھے کم لگ رہا ہے، یا یہ زندگی میں بہت چھوٹی سی چیز ہے، لہٰذا اس کو ہم زیادہ اہمیت دے ہی نہیں. ہاں، یہ ہم پوچھیں کہ ہاں بھائی قرآن پاک کیسا چل رہا ہے تمہارا، معمولات کیا سوچے تم نے رمضان کے، افطار میں کیا کھائیں گے، یہ چھوٹی چیز ہے جس پر مطلب بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا فلاں والا تم نے دیکھا وہ جو سحری کا جو ان کا کیا ہے، ہاں
تو یہ چھوٹی چیز ہے یہ، اس کے بجائے کہ بھائی تم نے کیا پلان کیا ہے اپنا، تو مجھے بھی بتاؤ یار، کوئی تم کتابیں کچھ پڑھ رہے ہو، کچھ سیرت پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے. مخلوط اجتماعات یا سیر افطاری کی خصوصی ٹرانسمیشن، سمجھتے تو جانتے تو ہوں گے نا آپ اس کو، اپنے گھر والوں کو اس لعنت سے بچائیں، ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑی یعنی ایسی تباہی ہے جو عین سحر و افطاری کے موقع پہ نا اللہ سے توجہ ہٹا کے ہماری گھر کی بیچاری نا سمجھ یا کم سمجھ خواتین کو برباد کر دے، ٹھیک ہے نا. اللہ کرے کہ یہ ہمارے گھر میں ماحول ہو ہی نہیں، اگر ہو تو اس کو بالکل ختم رکھیں، بالکل نو کمپرومائز. یہ وہ چیز ہے جس پہ کوئی کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہم نے. اب حکمت سے سمجھداری سے. اچھا، اب ہم نے پچھلے دفعہ بھی دیکھیں بات کی تھی کہ دنیا کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار جو عادت ہے نا، عادت اس کے کچھ لوپ ہوتے ہیں، اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اس کی بہتر طریقے سے ان عادتوں کو اپنی زندگی میں پیدا کر دیں یا بری عادتوں کو نکال دیں. اس کے کوئی سائنٹیفک راز ہوتے ہیں جس پر دنیا بات کر رہی ہے اور اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے اپنی عادتوں کے اعتبار سے نا. تو یہ 2-3 ہیں. یہ ہے دا پاور آف ہیبٹ، جو پہلی کتاب آئی تھی، یہ اس کا ایک ہے کہ یار انسان کی جو نا تین ہوتے ہیں، کوئی 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی چیز ہم کو ٹریگر کرتی ہے، ہم اس عادت کو کرتے ہیں، ہم کو ریوارڈ ملتا ہے. یہ جی ایک ہے ٹائنی ہیبٹ نام کی کتاب ہے. یہ کہتا ہے کہ بیہیویئر جو بھی ہو نا، وہ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ایم سے مراد موٹیویشن ہے، ٹھیک ہے نا، اور اے سے مراد ایکشن ہے، ایبلٹی ہے، اور پی سے مراد پرومپٹ ہے. تو یہ جس پوائنٹ پہ جا کے دو ملیں گے نا، اس پوائنٹ پہ جا کے وہ بیہیویئر جنم لے گا، ٹھیک ہے نا. اب ہمیں کسی چیز کو آسان کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی موٹیویشن کیا ہو؟ ہائی ہو، اور اس کو کرنا بھی کیا ہو؟ آسان ہو. اور کسی چیز کو آپ نے مشکل بنانا ہو تو اس کی موٹیویشن کیا ہو؟ بہت لو ہو، اور وہ ہارڈ ٹو ڈو ہو، کرنا کیا ہو؟ بہت. بس یہ ایک آسان سا فلسفہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. پھر چونکہ اصل چیز عادتوں میں ہمیں چیزیں ٹریگر کرتی ہیں، تو اب ہم نا وہ سارے ٹریگر کو ڈھونڈ کر اس کو ہم اپنے ماحول سے نکال دیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں جو نا وہ جو ایٹامک ہیبٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ یار پہلے آپ کے دل میں نا کوئی خواہش پیدا ہوتی، کیوں؟ ٹھیک ہے نا. سوری، پہلے آپ کو کوئی چیز اشارہ نظر آتا ہے. یہ کوئی بھی انفارمیشن کی چھوٹی سی بائٹ ہوگی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ویژول ہی ہو، یہ کبھی کوئی اسمیل ہو سکتی ہے، کبھی کوئی فیلنگ ہو سکتی ہے. انفارمیشن کی چھوٹی سی بائٹ جو آپ کو اپنے کسی پرانے گناہ کو یاد دلا دے گی، ہے نا. جیسے مثال کے طور پر کبھی بھوک لگنے کے لیے صرف بریانی کا لفظ سننا ہی کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے نا. کبھی کسی ریسٹورنٹ سے یا کسی قریبی جگہ سے گزرنا کیا ہو جاتا ہے؟ کبھی کسی بندے کو دیکھنا کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بندہ سب کو بریانی کھلاتا ہے. فرض کریں ان کو دیکھتے ہی یاد آتی ہے کہ خاص طور پہ جمعے کے دن، ہے نا. تو آپ کی یادداشت میں جو چیز بھی ایسوسیٹ ہے اس خاص چیز کے ساتھ، وہ آپ کے لیے ٹریگر کا کام کر سکتی ہے. میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نہ کرے کوئی، چلیں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا وہ کسی بھی ٹیوب کی طرف لے جانے والی کوئی غلط قسم کا ایڈ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان ہی ہے. دیکھیں آپ اس چیز کی، میں اس کی گہرائی، جو ہمارا جو پرومپٹ ہوتا ہے نا، جو ہمیں چیز ٹریگر کرتی ہے، وہ کہیں سے بھی ٹریگر کر سکتی ہے. یہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا، کوئی کسی دوسرے انسان کے ٹریگر کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ تفصیلی انٹرویو نہیں لے. اگر میں کسی نوجوان کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو میں اس سے خود ہی سے اگلواؤں گا کہ یار کون سے گناہ، اچھا اس گناہ سے پریشان ہو تو کون سی چیز ٹریگر ہے. بس اگر اس کو معلوم نہیں ہوگی، وہ میں معلوم نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں پوچھوں گا پھر اس کو بھی ریلائز ہوگی، وہ بتائے گا تو مجھے پتہ چلے گا یار کس چیز سے مجھے کس گناہ کا کیا آ جاتا ہے. اچھا یہ صرف گناہ کی بات نہیں ہے، نیکیوں کی طرف ہم اسی طرح جاتے ہیں. اگر مجھے کسی نیکی کو بہت آسان کرنا ہے اپنے لیے تو مجھے کیا بنانا پڑے گا؟ اس کی موٹیویشن. اب یہ پوری سائنس ہے کہ میں اپنے آپ کو چیزوں کو زیادہ موٹیویٹ کر کے کیسے دکھاؤں، اور مجھے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایزی ٹو ڈو. اور اسی وجہ سے کتاب کا نام ہے ٹائنی ہیبٹ. وہ کہتا ہے کہ بھائی سب سے منیمم مختصر جب کسی چیز کو آپ عادت ڈال رہے ہو نا، تو اس کا جو لیول ہو سکتا ہے نا، بس وہ وہاں سے شروع کرو. کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے؟
ایک 1 اسٹیپ میں آپ کر لو گے، وہ سب سے آسان ہے. اور اگر آپ پہلے دن ہی سوچو گے کہ یار میں نا 2 گھنٹے قرآن کریم پڑھوں گا، پہلے دن ہی بم، تو آپ پاپارے سے شروع کرو، 1 رکوع سے شروع کرو، ہے نا. تو ٹائنی اسٹیپ آپ کے ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی موٹیویشن بھی ہائی رہے گی اور آپ کا کرنا بھی کیا ہوگا. ہاں جب آپ اس میں ہیبیچول ہو جائیں گے بس پھر اب آپ کے اختیار میں آ گئے، اب آپ اس سے کھیل سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو ہم نیکی کے کاموں بھی سائنس کو استعمال کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہے ایٹامک ہیبٹ کے نتیجے میں نا کسی بھی کوئی نئی عادت مجھے ڈالنی ہے تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ویزیبل بناؤں گا. میں اپنے انوائرمنٹ میں زیادہ سے زیادہ اس کو یاد دلانے والی چیزوں کو بڑھا دوں گا. اس کی یاد دلانے والی وہ کوئی ویژول بھی ہو سکتے ہیں، ٹھوس چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، آوازیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا کیا ہوگا، اس کو اپنے لیے بہت زیادہ اپیلنگ اور بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا دوں گا. تو میری موٹیویشن کیا ہوگی، سمجھے بات. اس کی کوئی مثال لیتے ہیں. اچھا اس کو بہت زیادہ کیا بنا دوں گا، آسان بنا دوں گا. اور یہ مختلف طریقوں سے ہوگا، ہے نا. آپ اس کی جگہ متعین کریں گے، یاد دلائیں گے، ٹائنی ایک اسٹیپ رکھیں گے. ٹھیک ہے نا. اور وہ مجھے سیٹسفائی کرے. ابھی میری عادت ہوئی نہیں ہے، تو جب تک میری عادت وہ ہوئی نہیں نا تو اس کو کرنے کے بعد مجھے مزہ نہیں آئے گا. پکی بات ہے نا. وہ ہیبیچول ہو جاتے ہیں تو آخر میں پھر کیا آتی ہے اس کی ایک اور ایک جو ہے نا ایک قسم کا آپ کا ایک دماغ اس سے سیٹسفائی ہوتا ہے. ہاں یار یہ میں نے کر لیا. لیکن عادت تو آپ کے لیے پھر خود آرٹیفیشل اپنے آپ کو کچھ اپنے ریوارڈ آپ کو رکھنے پڑیں گے، ہے نا، مصنوعی طور پہ، کہ کسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکیں. ہم جو ہے نا وہ ایمان والوں کے لیے اگر کوئی نیکی کی کام ہے تو اس کے ثواب ہے بھائی. وہ بار بار سوچیں گے. ابھی دل نہیں آ رہا، ابھی ہم نے بات کی نا، لیکن عمل کریں گے تو آہستہ آہستہ دل آ جائے گا، یقین آ جائے گا. اور اگر اس کے برخلاف کوئی بری مجھے عادت ہے تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا، انویزیبل کر دوں گا ہر اس چیز کو جو اس بری چیز کو مجھے کسی طریقے سے یاد دلائے. اپنی زندگی سے کھرچ کر نکال کے پھینک دوں گا. یہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی عادت بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی خاص وقت میں کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. مجھے کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی اس نافرمانی پر کون سی کمبخت ٹریگر ہیں جو مجھے ابھار دیتے، مجھے معلوم ہونا چاہیے. تو میں کیا کروں، اس کو کھرچ دوں اپنی زندگی سے یا اپنے انوائرمنٹ سے، ری ڈیزائن کروں میں اپنے انوائرمنٹ کو کہ یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ گناہ نہیں چاہیے. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو گناہ تو ہوگا، تو بس یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اب یہ میں سمجھو. دوسری چیز یہ ہے کہ میں کیا کروں، اس کو کیا تھا بھائی، ہاں وہ میں چونکہ وہ کر رہا ہوں، مطلب مجھے اس کی طرف وہ اپیلنگ ہے میرے لیے، تو اس کی جو ہے وہ ہے نا میں کم کر دوں. اب وہ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، تو اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ میں اس کو کیا کروں، مشکل بنا دوں. جیسے دیکھیں جو لوگ ہمیں اپنی پروڈکٹ کی عادت ڈلوانا چاہتے ہیں نا، انہوں نے اسی طریقے سے کام کیا. اب یہ دیکھیں نا، میرا موبائل کھلنا میرے لیے پہلے تو کوئی پیٹرن یا لاک ہوتا تھا، ہے نا، اور اب میرے لیے کیا ہو گیا، بس فیس ان لاک ہے یا فنگر ان لاک ہے. ایزی ٹو ڈو کر دیا نا. اب میں اس میں مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ نے اپنی اسکرین کی ہیبٹ کو یا ایڈکشن کو ختم کرنا ہے تو 16 ڈیجٹ کوڈ ڈال دیں. یقین جانے یہ لوگوں نے کیا ہے، کچھ دیوانے ایسے ہیں، بہت فائدہ ہوا ہے. 16 ڈیجٹ کوڈ، اور اس کے اندر وہ سب وہ نہیں ہونے چاہیے، ڈیجٹ نہیں ہونے چاہیے، الگ الگ. ہاں ہیں نہیں، کال اٹھ جائے گی، وہ تو لوک میں بھی اٹھ جاتی ہے. 16 ڈیجٹ کوڈ لگا دیں آپ. رمضان میں تو لگا ہی دیں، یقین جان. ہاں یہ 16 نمبر کہاں سے لایا؟ ہاں یہ میکسیمم ہے نا. دیکھیں اللہ کی کسی نافرمانی سے بچنے کے لیے تم میکسیمم حد تک جائیں گے نا، بس 16 ہی ہے. اگر کسی ڈیوائس میں 20 لگ سکتا ہو تو 20 لگا دیں، یا کسی خاص ٹائم میں لگا دیں. جیسے مثال کے طور پر اب ہم سمجھیں کہ آفس میں کام کر رہے ہیں، آپس کی کمیونیکیشن ہے، چیزیں جواب دینا ہے نا، لیکن گھر جا کے تو اب ایسا کوئی ضروری کام نہیں ہے نا کہ جواب نہ دے کر لوگوں کو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو ہم لگاتے ہیں شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک 16 ڈیجٹ کوڈ. ایسا ہو سکتا ہے نا آپشن میں؟ نہیں ہو سکتا. چل مینول ہو جائے گا، 5 منٹ لگیں گے ایک دفعہ، یہ 5 منٹ 5 گھنٹے بچا لیں گے. صحیح ہے.
اچھا مجھے ڈیفیکلٹ بنا دینا ہے اور مجھے اس کے نقصانات سوچنے ہیں. اس کا تو دینی اعتبار سے بڑا سا آسان ہے کہ بھائی اس گناہ کی کیا کیا سزائیں ہیں, ہے نا, اللہ کیسے ناراض ہو جائیں گے, رمضان کی روحانیت نورانیت مجھ سے روٹ جائے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس پہ ہم نے تھوڑا سا یہ اچھی نیک عادتوں میں یہ ہے, مجھے کثرت ذکر کی عادت ڈالنی ہے تو میں کیا کروں گا, ذکر کو یاد دلانے والی چیزیں اپنے ماحول میں بڑھاؤں گا. وہ تسبیح ہو سکتی ہے, کاؤنٹر ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی وال پیپر میرے موبائل کی اسکرین پہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پرکشش بناؤں گا, آسان بناؤں گا, اپنے لیے سیٹسفائنگ بناؤں. تہجد کی عادت, با جماعت نماز کی عادت, بری عادتیں چھوڑنے کے لیے اس کی اگر دعوت دے نا تو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے, دوسروں کو سمجھانا شروع کرے نا تہجد کا بڑا فائدہ یہ جی 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 دو چار دفعہ بندہ بولتے ہیں نا تو خود اس کی اب تو پڑھنی ہے نا, کیونکہ دیکھیں اس میں وہی بات ہے کہ اب اپنی انویسٹمنٹ لگ گئی. داعی کے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے اپنی دعوت پر عمل کرنا, ٹھیک ہے نا. جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہوں اس کا آسان طریقہ ہے کہ دوسروں کو کیا کرنا دیں, دعوت دینا شروع کر دیں. اچھا کچھ دیکھیں, کچھ تو ہماری اس قسم کی عادتیں ہیں نا, اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. کچھ ایسی عادتیں گناہ بے لذت. گناہ بے لذت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیبیچول ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے کے خواہ. یعنی مصطفیٰ بھائی میرے باس ہیں فرض کریں, اور انہوں نے کوئی چیز مجھ سے پوچھی اور اگر میں صحیح بتاتا ہوں تو یہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, اور غلط بتاتا ہوں تو میری جان چھوٹ جاتی ہے. تو یہاں جھوٹ بولنے کا مجھے کوئی دنیاوی کیا ہوگا, فائدہ ہوگا. لیکن بسا اوقات ہم ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ بغیر کسی فائدے کے, تو جھوٹ فائدے میں بولا جائے, بغیر کسی فائدے کے بولے میں جو ہوتا ہے وہ جھوٹ ہے, لیکن بغیر فائدے کے بولنے والے کا ہمیں ڈبل نقصان ہوتا ہے, دنیا کا بھی نقصان. تو یہ جو ہیبیچول ہو جانا ہے نا جھوٹ بولنے میں خواہ, میں ان کو کوئی بات کہہ رہا ہوں کہ میں فلاں ریسٹورینٹ میں گیا, ان کو کوئی کہانی سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے, فرض کریں اپنی زندگی کی عام, یا میں کل یہاں سے گھر جا رہا تھا تو اس کے اندر کہانی کے اندر ایک ٹکڑا, اس کو کہتے ہیں تڑکا کہتے ہیں. اصل میں کہانی میں نا جان اس سے آتی ہے, وہ مزیدار دلچسپ کہانی اس سے لگتی ہے, اور اصل میں وہ کہانی میں ہوتا, کیونکہ اصل جو ہے نا وہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا تھا, لیکن اس کے درمیان میں خواہ اپنی طرف سے ایک چیز بڑھا دی. ہاں کیوں بڑھائی بھائی, مطلب کیا ضرورت ہے خواہ بولنے کی, نہ اب اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں, نہ بولتے. لیکن اس کہانی کو مزیدار بنانے کے لیے, لذیذ بنانے کے لیے, لوگوں کے اصل میں نا وہ ایک جو آپ ٹکڑا بڑھاتے ہیں نا وہ اٹینشن سیکر ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے توجہ لوگوں کی آ جاتی. بس اوقات کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی, ویسی خواہ بس سامنے والے کو کوئی دلچسپی نہیں اس حصے سے جو آپ نے بڑھایا, آپ کو دلچسپی ہے کیونکہ اس سے آپ کی ایفیشنسی تھوڑی سی زیادہ نظر آ رہی ہے نا. تو گناہ بے لذت ہے. اپنی زبان کو, ہماری زبان میں اگر اس قسم کی عادت ہو گئی ہے تو ہم بتائیں, بس اوقات نظر کی عادت ہو جاتی ہے نا, اور اللہ حفاظت فرمائے یہ بہت بری عادت ہو جاتی ہے بس اوقات. تو انسان کو کوئی کیفیت کا احساس نہیں بھی ہوتا, کسی قسم کی کوئی شہوت نہیں بھی ہوتی, پھر بھی جب نظر اٹھا کر جہاں بھی خواتین نظر آئیں تو کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو دیکھا ضرور جائے, ہے نا. یہ عادت اگر ہو جائے تو اسی طرح ہوتا ہے, بس اوقات خود کوئی خاص کیفیت بھی نہیں ہوتی, لیکن بس ایک چونکہ عادت ہو گئی ہے کہ جو بھی خواتین اگر وہ گزر رہی ہے تو ایک دفعہ دیکھنا تو کیا ہے, ضروری ہے. تو یہ بہت بری عادت ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی اپنی زندگی کی عادتوں کو ہم دیکھیں, فجر کی نماز قضا کر دینا وغیرہ وغیرہ. اب ایک مثال کی ہم نے تھوڑی سی اس کی مثالیں دی, مثلا ذکر مجھے زیادہ کرنا ہے تو ذکر کا میں اسکور کارڈ بناؤں گا, ٹھیک ہے نا, کہ مجھے پتہ چلے کہ یار میں ٹریک کروں نا, کوئی ٹریکنگ نظام ہو کہ یار کتنا مجھے کرنا ہے, کہاں تک میں پہنچا, ویژول مجھے کوئی نظر آئیں. کسی طریقے سے میں کوئی ایکسل پہ کوئی ایسا چارٹ بنا دوں, یا کوئی ایسی میں کوئی اپلیکیشن بنا لوں, کوئی تو طریقہ بناؤں, یا کسی وائٹ بورڈ پہ یا کسی جگہ پہ میں اس کو لکھوں, ہے نا. اور مختلف جگہوں پہ جہاں پورا دن مجھے ہونا ہے, مثال کے طور پہ 6 گھنٹے مجھے یہاں ہونا ہے, 5 گھنٹے مجھے یہاں ہونا ہے, 2 گھنٹے مجھے یہاں ہونا ہے, یہ جس جگہ پہ میں زندگی گزار رہا ہوں وہاں ذکر کو یاد دلانے والی چیزیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب ذکر کو مجھے اپنے لیے زیادہ اچھا بنانا ہے نا, تو میں ذکر مطلب ویسے نہیں کروں خشک سا, میں ذرا ترنم سے کروں, ہے نا. لا الہ الا اللہ ویسے بھی پڑھ لیں, اور لا الہ الا اللہ مزے لے کے بھی پڑھ لیں, ہے نا. مجھے کون سے ذکر میں مجھے مزہ آتا ہے, اللہ کی یاد ہے نا, لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور بعض لوگوں کو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت پیارا لگتا ہے, وہ تیسرے کلمے سے زیادہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں, ہے نا. تو آپ وہ جگہ تلاش کریں کہ جو آپ کو جو نا وہ مزہ دے رہا ہے.
नेकी के काम में और उसको बार बार करें। अच्छा, किसी ऐसे काम से जोड़ दें जो आप बहुत शौक से करते हो। आपको जिक्र की आदत डालनी है ना, तो अब कोई काम आपकी ज़िंदगी में आप बहुत शौक से करते होगे, अब उस काम के साथ जोड़ दें जिक्र को। मिसाल के तौर पर जब भी मैं मिसाल के तौर पर मैं फेसबुक की रील्स देखूंगा, उसके बाद 15 मिनट में इस्तग़फ़ार पढ़ूंगा, और अगर मैं इंस्टाग्राम की रील्स देखूंगा तो आधा घंटा इस्तग़फ़ार पढ़ूंगा। वैसे एक उसके साथ जोड़ दिया। आपको कोई चीज़ आप बहुत शौक से करते हैं तो उसके बाद जोड़ दें इसको, तो इससे भी आदत बन जाएगी आपको। सोचने के बजाय अमल पे ज़्यादा तवज्जो बनाएं। इब्तिदा का दौरानिया कम रखें। जब भी ज़िक्र का मौका ऐसे 2 मिनट ज़िक्र करूँगा वगैरह वगैरह। कोई इनाम दें, अपने आप को खुद ही शाबाश दे दें। अपने किसी एक कोई आपका पार्टनर है, एहतिसाब पार्टनर है, उसको बताएं। तो ये सब अमल कर सकते हैं रमज़ान के अंदर। हम साइंस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आदतों के बनाने के लिए और बिगड़ी हुई और बुरी आदतों के संवारने के लिए। अब देखें, करने वाले के लिए आसान है, करने वाले के लिए मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, ना करने वाले के लिए आसान काम भी। बस जनाब यही गुफ्तगू से अल्लाह पाक। हाँ, इनमें बहुत सारी ट्रिक्स की शायद जरूरत ना पड़े अगर बंदा जो है ना वो माहौल एनवायरनमेंट ही इतना ऐसा रखे। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब घर पे तो मस्जिद में वक्त गुजारने की कोशिश करे, वो इस तरह करे। या घर पे भी अगर है तो घर का माहौल भी इस तरीके से बनाएं। माहौल तो मतलब है की है ना, वो तो कुंजी है। और ज़्यादा फरागत जो है ना वो भी खतरनाक चीज़ है। तो आमतौर पे